نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ دیکھنا تو یہ چاہیے تھا کہ دین بھی ہمارے پاس پورا ہے یا نہیں، کمزور ہے یا قوی ہے، لیکن یہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ اس وقت تو اس کی فکر کرنا ہے کہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ ہی صرف دین نہیں ہے۔ دین کے پانچوں عنوان پر عمل تم پر فرض ہے۔ جہاں جہاں صورت دین نظر آتی ہے مگر حقیقت دین مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے دلوں میں دین کی عظمت محبت نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کو دین کا صحیح علم ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے تعویلیں اور مسلط اندیشی سے کام لینا شروع کر دیا ہے۔ آپ نے اپنے منشا کے مطابق دین کے ہر معاملے میں تعویلیں کر لیں، پھر وہ اصل دین کہاں رہا؟ دین کی عظمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ تمام امور زندگی میں احکام الہی کے آگے بے چون چران سر جھکا دیے جائے۔ لیکن عظمت پیدا ہوتی ہے اللہ کے احکام کا علم ہونے پر، اور جب احکام شرعیہ پر عمل کیا جاتا ہے تو اس پر وعدہ ہے حیات طیبہ اور نجات اخری کا، اور یہ اعلان بھی ہے کہ اگر ان احکام کی خلاف ورزی کی تو ابدالآباد تک جہنم کی آگ اور عذاب والی زندگی ہے۔ عظمت نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے دین کا علم نہ ہونا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے کے ہم سرے سے کوشش ہی نہیں کرتے، اور دین کی عظمت پیدا ہوتی ہے اس پر غور کرنے سے کہ کتنے انعامات الہیہ ہر لمحہ ہم پر ہوتے رہتے ہیں، اور کتنے جہنمی اعمال سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہم کو بچا رکھا ہے۔ علم حاصل ہوتا ہے اہل علم کی صحبت سے اور اہل علم کی کتابوں سے۔ ان سے ضرورت کے مطابق دین کے مسائل معلوم ہو جاتے ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی بہشتی زیور بہت جامع کتاب ہے۔ اس سے بہتر دینی معلومات کی کوئی کتاب آسان اور مکمل اس جیسی دوسری نہیں ہے۔ ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ علم دین والے علماء دین کہلاتے ہیں اور محبت پیدا کرنے والے صوفیاء اولیاء کرام ہیں۔ دونوں سے تعلیم تربیت کے بعد دین کی عظمت بھی پیدا ہو جاتی ہے اور محبت بھی، اور اسی تعلیم و تربیت سے ہمارا ایمان و اسلام مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شان سے محبت کرنے کے انداز بھی سیکھنے کے قابل ہیں۔ اب اس زمانے میں اس طرح دین حاصل کرنے کا کہیں موقع ہی نہیں ملتا، اور نئی نسلیں تو ان سب باتوں سے بیگانہ ہوتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ اس طرح کی تعلیم تربیت کے مواقع ہی نصیب نہیں ہیں۔ اب جو کچھ بھی وفاداری رواداری پہلے لوگوں کی رہ گئی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نعمتیں ہیں، اور اب یہ بھی سلب ہوتی جا رہی ہے۔ آج کل تو ہمارا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے انعامات کا استحضار ہی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے شکر کی توفیق نہیں ہے۔ اب ہم کو کرنا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی دین کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے اور اس کی محبت پیدا ہو جائے تاکہ ہماری نجات ہو سکے۔ اس کے لیے تھوڑا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے اپنا جائزہ لیجئے، آپ کتنے دیندار ہیں۔ اسلامی زندگی اگر ہم چاہتے ہیں کہ محبت عظمت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمارے اندر پیدا ہو، اس کے لیے اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ضروری ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پیارے سے محبت کرو گے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نظر میں تمہاری کیا حیثیت ہو جائے گی۔ ہمارے اور آپ کے سارے دین کی زندگی کے اعمال اتباع شریعت کے تحت ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ میں ہدایت دے اور عمل کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔